سب سے جو تشویشناک امر ہے کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کی شناخت اسلام ہے، اس ملک کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اس کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کچھ قانون سازیاں ہوئیں، قانون سازی کی وجوہات کا جو ذکر کیا گیا کبھی IMF کی تجاویز کو بنیاد بنایا گیا، کبھی FATF کے دباؤ کو بنیاد بنایا گیا، اور آج اگر ایک نئی قانون سازی جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی پر پابندی کے حوالے سے ہے، اس میں بھی اقوام متحدہ کے کسی قرارداد کا حوالہ دے کر قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ ہم ابھی نوآبادیاتی نظام سے نکلے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور دینی مدارس پر اگر دباؤ ہے، قانون سازی ہو جانے کے باوجود کبھی صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کرتے، کبھی نیا آرڈیننس آ جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آرڈیننس آیا، اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو قانون سازی ضروری تھی، تو آرڈیننس کے میعاد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بوجوہ اس ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں تشویش اس بات کا ہے کہ جہاں پاکستان ان حکمرانوں کی روش اور ان کی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر اپنا اسلامی شناخت کھو رہا ہے، وہاں پر جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور پاکستان میں جو مسلح گروہ جو موقف لے کر اٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور وہ بندوق ہی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایک طرف حکومت ان کے خلاف آپریشنز بھی کرتی ہے، اور دوسری طرف ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ کیوں اس تضاد کا شکار ہے حکومت؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب پاکستان ہے، اسلامی پاکستان، کہ جہاں پر جنرل مشرف کے زمانے میں حقوق نسوان کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم لائی گئی، جس میں زنا بالرضا کے لیے راستے کھولے گئے، اور اس کو جرم کے زمرے سے نکال دیا گیا، اس کو گناہ کے زمرے سے نکال دیا گیا، اور آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی کے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں زنا بالرضا کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں،
اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے۔ تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ کسی زمانے میں آئلی قوانین کے نام سے قرآن و سنت کے منافی قوانین ہم پر مسلط کیے گئے تھے، لیکن اس وقت شاید آئین قرآن و سنت کے مطابق قوانین کی ضمانت نہیں دے رہا تھا۔ آج آئینی ضمانت کے باوجود آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ تو ہم آج اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف عملی اقدامات کی طرف بھی جائیں گے۔ ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد اب صرف ایک موضوع نہیں ہوگا۔ جیسے ہم مسجد اقصی کی آزادی کے حوالے سے ایک موضوع پہ جلسہ کرتے تھے، اب ہمیں وطن عزیز کی آزادی اور اسلام کی حکمرانی اور اس کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے بھی اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، عوام کے شعور کو بیدار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پوری آزادی کے ساتھ پیش کریں گے۔ اسلام دنیا کے ساتھ مل کر چلنے والا دین ہے، اسلام دنیا کے ساتھ تصادم والا دین نہیں ہے۔ اسلام کے اس لچک کو، اسلام کی اس اعتدال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسلام کی تشریح کرنے سے خاموش اور غیر مسلم دنیا ہمیں اسلام کا تعارف کرا رہی ہے، اور اس نے ہی ہمارے اسلام کے حدود کا تعین کرنا ہے۔ کس قدر موت کا مقام ہے کہ کیا امت مسلمہ آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑا واضح ہے اور ہم اس ساری صورتحال کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی صوبے میں جو اجلاس ہوا جس کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا اور ہم اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے، میرے خیال میں کون سی تاریخ کا تھا؟ 29 جون کو ہم انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑی کانفرنس کریں گے، بہت بڑا اجتماع کریں گے اور عوام میں انشاءاللہ اس حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔